علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قیامت کے دھماکہ سیریز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ سنتے ہوں، اگر نہ سنتے ہوں تو سنیں، جانیں اور جاننے کی کوشش کریں تاکہ زندگی کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں، اور زندگی کے بعد جو موت اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے ان سب کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا بھی کر سکیں۔ حضرات گرامی، ہم جان رہے ہیں، سن رہے ہیں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں یا ظاہر ہو رہی ہیں یا ظاہر ہونے والی ہیں، ان کے بارے میں جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں خبر دی ہے۔ آج ہمارے سامنے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے 21ویں نشانی کا ٹاپک ہے برہنہ پا، یعنی ننگے پیر، ننگے بدن چرواہوں کا بلند و بالا عمارتیں بنانا اور ان میں رہنے لگنا، بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگنا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور یہ ظاہر بھی ہو چکی ہے یہ علامت۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں کہ وہ لوگ جو کبھی چرواہوں کا کام کرتے تھے، چرواہی کا کام کرتے تھے، وہ ننگے پاؤں رہتے تھے، ننگے جسم رہا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، آج عالی شان عمارتیں بنا کر ان گھروں میں وہ رہتے ہیں اور زینت و آرائش کے سارے سامان ان کے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ اس وقت سے جب مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں فتوحات حاصل ہوئیں، مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور لوگ دنیا جمع کرنے کی مہم میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے مقابلہ کرنے لگے، تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان اور پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کے بارے میں تو یہ کہا کہ مجھے قیامت کے سلسلے میں معلوم نہیں ہے، جس طرح سے آپ کو نہیں معلوم، البتہ قیامت کی کچھ علامتیں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، کہ یہ اس سے پہلے ایک نشانی گزری ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اس کی تشریح بھی گزر چکی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ برہنہ پا یعنی ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، فاقہ زدہ چرواہے، وہ چرواہے جن کو کھانے کو روزی میسر نہیں ہوتی، اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے لگ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ جب تم برہنہ پا یعنی ننگے پیر، بھوکے اور فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کے آثار اور علامتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، یہ بھوکے، ننگے اور فاقہ کش بکریوں والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے ہاں یہ چیز ہوگی، عرب والوں میں ایسے لوگ حکمراں بن جائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے بن جائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اونچی اونچی عمارتوں میں ریکارڈ بنائیں گے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت اور دنیا کی سب سے بلند و بالا عمارت، اس قسم کا مقابلہ آرائی کریں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا اور انہیں بلندی تک لے جانا کوئی حرام کام نہیں ہے، خصوصاً جب ان میں تجارتی فوائد ہوں اور یہ فخر و غرور اور تکبر کے لیے بھی نہ ہو، صرف ریکارڈ بنانے کے لیے، گنیز بک میں اپنا نام درج کرانے کے لیے، دنیا میں مشہور ہونے کے لیے کہ فلاں خلیفہ کا یا فلاں امیر کا یا فلاں بادشاہ کا اتنا اونچا مکان ہے، اتنی اونچی بلڈنگ ہے، اتنی اونچی عمارت ہے، اتنے منزلوں والی عمارت ہے، اس کے لیے بناتے ہیں تو یہ بیکار چیز ہے۔ فائدے کے لیے بنا رہے ہیں اگر، اور اس سے پھر آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اس پیسے سے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمارتوں میں زیادتی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو انہیں کئی منزلیں بنا کر بے تحاشا بلند کیا جائے، اور دوسرا انہیں خوب سجایا جائے، مضبوط کیا جائے، منقش کیا جائے، وسیع کیا جائے، کشادہ کیا جائے، ان میں کثرت سے مجلسیں اور کی جائیں، رچائی جائیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ موجودہ زمانے میں امر واقع کے طور پر موجود ہے۔
آپ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اموال کی کثرت ہو چکی ہے، مال بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ مقصود کلام یہ ہے، آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحراؤں کے بدو جس کو ہم ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں، جو بکریاں چرانے والے تھے، صحرا کو چھوڑ دیں گے، اونچی عمارتیں بنانے میں مبالغہ اور مقابلہ کریں گے، گھروں، دکانوں اور پلازاؤں کی یہ سب تعمیر فخر و غرور اور تکبر کے لیے ہوگی۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی بلڈنگ دوسری تمام عمارتوں سے زیادہ بلند ہو جائے۔ آج کے زمانے میں عربوں میں بھی اور غیر عربوں میں بھی اس قسم کی مقابلہ آرائیاں ہو رہی ہیں، اس قسم کے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا رواج عام ہے، اور نہ صرف افراد بلکہ حکومتیں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں۔ جبکہ حکومتوں سے عوام کا کیا مقابلہ ہے، یا عوام سے حکومتوں کا کیا مقابلہ ہے، لیکن حکومتیں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں کہ فلاں حکومت یا فلاں ملک میں اتنی اونچی عمارت تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں۔ اس قسم کی بھی یہ مقابلہ آرائیاں ہیں، اور وہ بھی بلند و بالا پلازاؤں کے بنانے اور ان کو فخر و غرور کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، حکومتیں بھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی، موت اور موت کے بعد کے ہر قسم کی فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی احادیث جو قیامت کے پہلے واقع ہونے والے فتنوں اور علامتوں کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے بنے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔